الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ. کسی شاعر نے کہا ہے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. اور دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی تو آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. اور شاعر کہتا ہے میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے، کیا بات. میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ، سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بے شک ماشاءاللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب اگر دنیا کا آپ جائزہ لیں کہ سچے کون لوگ ہیں. اللہ سے ڈرو رب نے کہا، بات سمجھ میں آ گئی، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جب سچوں کا ذکر آیا اس آیت کریمہ میں تو اب ہم اس دار فانی کا جائزہ لیں کہ سچے کون لوگ ہیں. اس دار فانی کا ہم جائزہ لیں، اس کا چکر لگائیں اچھی طرح سے. دنیا کے لوگوں کے پاس ہم جائیں، سچوں کی تلاش کرنا شروع کر دیں. اگر دنیا کے تمام ادھکاریوں کے پاس جائیں، ہم گمان کریں کہ یہ سرکاری ادھکاری ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، ہو سکتا ہے یہ سچے ہیں. تو آپ جب ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا ایمان للکار کر یہ کہے گا کہ یہ سچے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو ایسے ہوا کرتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ رشوت لیا کرتے ہیں، عوام کی محنت کی کمائی مفت میں لے لیا کرتے ہیں، کام کے لیے نہیں فری میں رشوت میں لے لیا کرتے ہیں. سچوں کی تلاش کریں گے. پھر اگر آپ سوچیں کہ دنیا کے تمام نیتاؤں کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے یہ سچے ہو، ہمارے ملک کی دیکھ بھال کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سچے لوگ ہو. جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا یہ بھی سچے لوگ نہیں ہیں، یہ تو نہ جانے کتنے جھوٹے وعدے کیا کرتے ہیں پھر ان کو توڑ دیا کرتے ہیں. آپ سچوں کا جائزہ لیں گے، سچوں کی تلاش کرتے چلے جائیں گے. آپ کو اس دار فانی میں سچے نہیں ملیں گے. جب آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے، قرآن مقدس کا جائزہ لیں گے تو قرآن مقدس ہماری رہنمائی فرمائے گا، اور قرآن مقدس ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں بتا دے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ سچے جن کے بارے میں قرآن مقدس کہتا ہے، یہ سچے وہی لوگ ہیں جن کے
کے بارے میں رب کہتا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ہی انہیں کسی چیز کا ڈر اور نہ ہی خوف ہوا کرتا ہے. یہ سچے وہی لوگ ہوتے ہیں. یہ سچے کون ہیں؟ اب دنیا کا جائزہ لیں. اب سچوں کے پاس جائیں. اب اگر سچوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو سچے ملیں گے. وہ سچے غوث اعظم ہے, وہ سچے خواجہ غریب نواز ہے, وہ سچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. وہ سچے کے پاس جب آپ جائیں گے وہ تو سچے نظام الدین اولیاء ملیں گے, وہ سچے صابر کلیری ملیں گے. اور سچوں کے پاس جائیں گے تو بریلی کی سرزمین پہ پہنچیں گے, سچے اعلیٰ حضرت ملیں گے, سچے حضور تاج الشریعہ ملیں گے. اس سارے فانی کا جب جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ ہی چلے گا اگر سچوں کو تلاش کرنا ہے تو دنیا داروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پروردگار عالم کے جو مقدس محبوب بندے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے. دنیا داروں کے بجائے تم محبوب پروردگار عالم کے نیک بندوں کے پاس چلے جاؤ. یہ وہی سچے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس فرماتا ہے. ماشاءاللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہمیں بتایا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور سچے اللہ کے ولی ہیں, ان کے ساتھ ہم کو ہونا ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ نعرہ ہماری محفلوں میں لگایا جاتا ہے, ہمارے جلسوں میں لگایا جاتا ہے. ذرا بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو غوث اعظم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں؟ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو غوث اعظم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں؟ ارے غوث اعظم کا دامن کوئی یہ کرتے کا دامن نہیں ہے. غوث اعظم کا دامن اگر ہے تو وہ شریعت مطہرہ ہے. غوث اعظم کا دامن ہے تو وہ 5 وقت نمازیں ہیں. غوث اعظم کا دامن ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. غوث اعظم کے دامن کو پکڑے ہو تو غیبت کرنا چھوڑ دو, نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور یہ نعرہ لگاتے ہو, یہ نعرہ تمہارا حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. صرف نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, نعرے پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. دامن سے مراد جو حضور غوث اعظم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہے. دامن سے مراد جو غوث اعظم کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ مقدسہ ہے. دامن سے مراد شریعت مطہرہ پہ پابندی سے جمع ہوئے رہنا ہے. دامن سے مراد سنی اہل سنت والجماعت ہے. دامن سے مراد تمام نیک کام ہے. دامن سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, گناہ کرنا چھوڑ دو. جب جا کے آپ کے غوث اعظم کے دیوانے بنو گے, صرف غوث اعظم کا ہم نعرہ لگاتے رہے, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم غوث اعظم کا جب دامن مضبوطی سے پکڑے تو ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں. غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں, اللہ والوں کو مانے, ان سے محبت کرے, علماء کرام کی عزت کرے, علماء کرام کی آبرو کرے, علماء کرام کے ساتھ رہے, علماء کرام کے ساتھ بیٹھے اٹھے, ان سے دین کی باتیں سیکھیں, ان سے علم دین سیکھیں, ان کی صحبت اختیار کریں. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا. غوث اعظم کا دامن حقیقت میں پتہ بھی چل جائے گا. آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ غوث اعظم کون تھے. جب آپ ان کے ساتھ میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ غوث اعظم اس دار فانی میں آئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ تھا. جب آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے, ان سے محبت کریں گے, ان کو اپنائیں گے, ان سے یاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل شریعت میں چلنے کا راستہ بھی پتہ چل جائے گا, صحیح طرح سے نمازوں کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا. آپ کو صحیح معلوم ہے, صحیح طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. لیکن ہمارا معاملہ اس سے مختلف ہو گیا. ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپناتے ان کو ہیں جو کہتے ہیں کہ میاں اور مولوی کی بنتی نہیں. آج اس دار فانی میں, اس دور میں ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جو کہتے ہیں تم میرے مرید ہو جاؤ, ہم نمازیں معاف کر دیتے ہیں. معاذ اللہ ایسا بولتے ہیں. ایسے پیر بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں آئے, ہم سے مرید ہو جائیں,
ہم تو جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں. ہم نے چیزیں سنی ہیں لوگوں سے کہ ایسے ایسے پیر گھومتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف تمام کام کرتے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں اتنی پہنتے ہیں، بس 5 کی 5 انگلیاں ہاتھوں کی انگوٹھیوں سے بھری ہوتی ہیں، ہاتھوں میں کڑے ایسے پہنتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ تو بے ایمان والے ہیں. ان کا معاملہ بالکل شریعت کے مخالف ہوتا ہے، شریعت سے الگ ہوتا ہے. ایسے لوگ ہمارے بیچ میں آتے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، ہمارے بیچ میں آتے ہیں، اور ہماری عوام اتنی نادان ہو گئی کہ وہ شریعت کے خلاف جاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کیونکہ نمازوں کا انکار کفر ہے، وہ نمازوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا پیر بناتے ہیں. پیر بنانے کے بعد ان کو اپنے سروں پہ بٹھا لیتے ہیں. اللہ اللہ. ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا آئیے غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کریں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس دار فانی میں تشریف لاتے ہیں، اس دار فانی میں تشریف لانے سے پہلے ہی کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو آپ کی کرامت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی ولادت باعث سے پہلے ہی آپ کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہو چکی تھی. آپ اس دار فانی میں آتے ہیں. اس دار فانی میں آنے کے بعد میں علم دین حاصل کرتے ہیں. علم دین حاصل کرنے کے بعد میں اپنے شہر میں حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد شہر جیلان جاتے ہیں، جیلان سے شہر بغداد جاتے ہیں. بغداد میں علم دین حاصل کرتے ہیں. علم دین حاصل کرنے کے بعد میں علم دین جب حاصل کر لیتے ہیں تو آپ 12 سال تک رب کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگلوں میں پتوں کو کھایا کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادتیں کیا کرتے ہیں. ذرا سوچئے ان سے جو آج کے دور میں نمازوں کو چھوڑا کرتے ہیں، ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ان سے سوچئے یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں. غوث اعظم جو ہے جن کے بارے میں پہلے کے تمام بزرگوں نے فرمایا تھا کہ غوث اعظم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی تھی، وہ غوث اعظم پیدائشی ولی ہے. آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جب غوث اعظم بڑے ہو جاتے ہیں، پیدائش سے لے کر بڑے ہو گئے ہیں، لیکن کبھی کوئی سنت نہیں چھوڑتی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں. غوث اعظم جب بڑے ہو جاتے ہیں، رب کی رضا کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. جنگلوں میں نکل گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتوں کو کھایا کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. 12 سال گزر گئے، غوث اعظم جنگلوں میں پھر رہے، رب کی تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. جب 12 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کچھ کھا لے. حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، کچھ کھا لیجیے. حضور غوث اعظم کچھ نہیں کھاتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام پھر واپس جاتے ہیں. مختلف روایتیں ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں دوبارہ پھر خضر علیہ السلام آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں. تیسری مرتبہ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قسمیں دے دے کے کہہ رہا ہے کھا لیجیے. جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس روایت پر پڑتی ہے تو غوث اعظم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ ایک کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے تلوا تیرا اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. یہ غوث اعظم کی شخصیت ہے. غوث اعظم کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں. غوث اعظم کی ولایت جو ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی ظاہر تھی، لیکن شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا. لیکن آج ایسے پیر گھومتے ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں ایسے پیروں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے پیروں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اپنے آس پاس بھٹکنے نہ دیں. دیکھیں اگر ہاتھوں میں کڑا پہنے ہیں، ہاتھوں میں زیادہ سے زیادہ اگر ایک سے زائد اگر انگوٹھیاں پہنے ہیں تو سمجھ جائیے پیر نہیں ہے بلکہ یہ ڈھونگی پیر گھوم رہے ہیں. ایسے پیروں سے ہوشیار رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طرح سے حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مولا بولنے میں جو غلطی معاف فرما کر مولا قبول فرمائے. کلمہ شہادت قبول کر لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله.